الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرین صدق اللہ العظیم۔ روشی پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق اسٹیج کی زینت، مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک آیہ نور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درد و سوز سے ڈوبا ہوا لہجہ میں نے آپ نے سماعت کیا، دعا ہے اللہ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ آئیے بھائی جان، چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا اور توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ حاضرین مجلس، یہ عادت باری تعالیٰ ہے، اللہ جس کو جتنا بڑا مقام دیتا ہے اس کو پھر آزمائش کی اتنی بڑی راہ سے بھی گزارتا ہے۔ یاری تیری سونا پر ازمائشاں تیریاں اگ، سونا پر کھیا جاوندائے نال اگاں دے لگ۔ جس کو جتنا بڑا مقام دیا اس کو آزمائش کی اتنی بڑی راہ سے گزارا۔ آپ نبیوں کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لو، اگر ان کے سروں پر نبوت کے تاج ہے تو میرے مالک نے انہیں آزمایا کس قدر۔ اللہ کے نبی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، آپ کی معیشت بڑی مضبوط تھی، 40,000 بکریوں کا ریوڑ تھا، 40 باغ تھے، 400 غلام تھا، اور اللہ نے چاند جیسے 12 بیٹے بھی عطا فرمائے۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی سے کہو کہ آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو آپ فرماتے جے سونا میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ نو چلے ڈاواں، کہاں میں آنے والی ہر آزمائش پہ صبر کروں گا۔ سنیے گا، آپ ممبر پہ جلوہ فراز ہیں اور تا حد نظر حواری ہیں اور ان سے محو کلام ہیں۔ اچانک یہ غلام دوڑا دوڑا آیا اور آ کے عرض کیا کہ حضرت غضب ہو گیا، 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بے رحم موجیں بہا کے لے گئی، آپ نے صبر کیا۔ ابھی اس کی بات ختم نہیں ہوئی کہ ایک اور آیا، غضب ہو گیا، 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا اڑا کے لے گیا، آپ نے اس پر بھی صبر کیا۔ اچھا ایسا نہیں ہوا کہ درمیان میں 6 ماہ کا وقفہ ڈال لیا گیا ہو کہ اگلا امتحان 6 ماہ بعد لیا جائے گا، ایک وقت میں سارے امتحان ہیں۔ تیسرا آیا اور اس نے جو آ کے خبر دی وہ خبر سن کے کلیجہ منہ کو آتا ہے، کہا غضب ہو گیا، آپ کے 12 بیٹے کسی کے ہاں مہمان بنے، مکان کی چھت گری اور آپ کے 12 بیٹے شہید ہو گئے۔ بھائی جان، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک، من کا قرار ہوتی ہے، اولاد اسائے پیری ہوتی ہے، بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے، لیکن ایک جھٹکے میں 12 بیٹے چلے گئے، آپ نے اس پر بھی صبر کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں زخم آئے، یہ آزمائش تھی، شہر والوں نے آپ کو شہر سے نکال دیا۔ جب زخم زبان تک آئے تو پھر اللہ کے نبی گویا ہوئے، محبت کی زبان بولی۔ شکوہ تو ہم کرتے ہیں، زندگی میں کبھی کوئی امتحان آ جائے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ سارے دکھ ساڑے غریباں واسطے نے، لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا دوست، وہ راضی بر رضا رہتے ہیں۔ عرض کی مالک 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بے رحم موجیں بہا کے لے گئی، میں نہ بولا، 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا اڑا کے لے گیا، میں نہ بولا، میرے چاند جیسے 12 بیٹے شہید ہوئے، میں نہ بولا، شہر والوں کی بے وفائی کا تذکرہ کیا، شہر سے نکال دیا، میں نہ بولا، میرے انگ انگ میں زخم آئے، میرے جسم سے بوٹیاں ٹوٹ کے زمین پہ گری، اللہ میں پھر بھی نہیں بولا، لیکن میری ایک درخواست ہے، یا اللہ میری زبان محفوظ رکھنا، وہ اس لیے کہ یہ زبان تیرا نام لیتی ہے، یہ زبان تیرا تذکرہ کرتی ہے، اٹھ دی بہندی ٹر دی پھر دی، ستیاں تے جاگ دی، نام جپ دی رو تے کھپ دی، ویہ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا، نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی۔ جنہیں اللہ عزتیں دیتا ہے نا دوست، انہیں اللہ آزماتا بھی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امام الانبیاء ہیں،
آپ کا فخر کہ آپ نے سر کی آنکھوں سے رب کا جمال دیکھا. اور زندگی میں امتحان کتنے آئے سنیے گا. حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، شکم مادر میں ہیں کہ آپ کے سر سے آپ کے والد کا سایہ اٹھا لیا گیا. یہ اس وقت ہوا جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے کچھ عرصہ بعد تجارت کے لیے ملک شام گئے اور وہاں سے واپس عبد المطلب کے ننہال یثرب آئے. یثرب بیماریوں کا گھر تھا، آئے اور بیمار ہو گئے. قافلہ چند دن ٹھہر گیا کہ آپ کی طبیعت بحال ہو تو ہم ساتھ لے چلے، لیکن طبیعت دن بدن بگڑنے لگی. مجبوراً قافلہ مکہ چلا گیا اور حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. مکہ المکرمہ میں انتقال کی خبر جو ہے وہ آپ کے خاندان پر بجلی کی طرح گری. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے ابھی اپنے ماہ تمام کو جی بھر کے دیکھا نہیں تھا، اور بھائی ان کا جی چاہتا تھا کہ میں اڑ کے یثرب چلی جاؤں، مٹی کے اس تودے کو دیکھوں اور اس کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں. لیکن جس امانت کا آپ کو امین بنانا تھا اس کی حفاظت کے ذمہ نے حضرت آمنہ کو روک لیا. حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، شکم مادر میں ہے کہ آپ کے سر سے آپ کے والد کا سایہ اٹھا لیا گیا. آپ در یتیم پیدا ہوئے. میرے نبی کی عمر 6 سال ہوئی تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے من کی کہانی اپنے سسر جناب عبد المطلب سے کہہ ڈالی کہ 6 سال جدائیوں میں گزار دیے، اگر آپ رخصت عنایت کرو تو آرزو ہے کہ اس خاک کو آنکھوں کا سرما بنا لوں. تو آپ نے اپنی جوان سالہ بہو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اجازت دی اور ساتھ ایک خادمہ ام ایمن کو بھیج دیا. یہ نفوس قدسیہ مکہ سے یثرب آئے، 1 مہینہ یا کچھ دن زیادہ وہاں ٹھہرے اور پھر وہاں سے واپس لوٹ آئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی آتا حضور کو دیکھتا، پیشانی میں نبوت کا نور دیکھتا تو برملا کہتا کہ یہ تو اس امت کا نبی ہے. لوگوں کا جمگٹھا ہوا. سیدہ فرماتی میرے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ میرے بیٹے محمد کو گزند نہ پہنچائے. آپ فرماتی اس خوف نے مجھے واپس پلٹنے پہ مجبور کر دیا. آدھا سفر طے ہو گیا، آدھا سفر ابھی باقی تھا. راستے میں ایک ابوا نامی بستی آئی جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کے رک جاتی ہیں. بخار نے آ گھیر لیا اور آپ جان گئی کہ یہ بخار میری جان لے لے گا. وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے محمد کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا، اور پھر حضور کو پاس بلایا. ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور اور ماں بیٹے میں کھپ سی گئی. 2 باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی. آپ فرما دی بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا. فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں. سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھرے، ماں سے لپٹے لپٹ کے روئے، ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، اس پہ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا. پھر جہاں تک ماں نظر آتی رہی میرے نبی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں. میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ 2 دفعہ حاضر ہوا ہوں. یہ مدینہ سے تقریباً 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. میں پہلی دفعہ جب حاضر ہوا تو پہاڑ کے نیچے تھا، ماحول خاموش تھا، ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا بھی نہ آیا. لیکن جب سید آمنہ کے قدموں میں جا کھڑا ہوا تو ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہوں. آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سید آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں. میرے ساتھ کچھ دوست تھے، ہم رخصت ہونے لگے تو میں نے کہا جس طرح حضور ماں سے بچھڑے تھے پلٹ پلٹ کے دیکھا تھا، آج اسی ادا کو ادا کرتے یہاں سے گزریں گے. یقین جانیں گے جب پہلی دفعہ پلٹ کے دیکھا حضور کا بچپنا اور وہ بچپنے کی تڑپتی کہانی آنکھوں کے سامنے آئی تو پھر مقام بدر تک ہماری ہچکیاں اور سسکیاں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. ام ایمن کہتی میں حضور کو لے کے پہاڑ سے نیچے آ گئی، پلٹ کے دیکھا تو حضور میرے ساتھ نہیں تھے. آپ فرماتی میں دوبارہ پھر پہاڑ پہ چڑھی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرے اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. ام ایمن کی جان نکل گئی، حضور کو سینے سے لگا لیا. میرے نبی فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے. ایک صحابی کسی کو آر دیتے ہوئے کہہ رہے تھے او کالی ماں کے بیٹے. حضور جلال میں آ گئے، فرمایا پیمانہ چھلک گیا، پیمانہ چھلک گیا، پیمانہ چھلک گیا. فرمایا کسی گوری رنگت والی ماں کے بیٹے کو کالی رنگت والی ماں کے بیٹے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. فرمایا اگر ہے تو وہ تقوی ہے. اور ساتھ فرمایا مجھے جس نے جنم دیا وہ گوری رنگت والی اور جس نے میری پرورش کی وہ کالی رنگت والی. آقا فخر سے فرماتے کہ میں محمد بیک وقت 2 ماؤں کا تنہا بیٹا ہوں.
6 سال کی عمر میں ابوا کے ٹیلے پہ ماں خاموش ہے. آپ مکہ المکرمہ تشریف لے آئی. پھر کفالت کا ذمہ آپ کے دادا جان نے اٹھا لیا. بڑی محبت ملی. کھانا کھاتے ساتھ بٹھاتے ہیں, سوتے ہیں تو پہلو میں لٹا لیتے ہیں. ذل کعبہ عبد المطلب کی مسند بچتی تھی جہاں بیٹوں کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن حضور لاڈلے بڑے تھے, دادے کی مسند پر بیٹھ جاتے. بے پناہ محبتیں دادا جان سے وصول ہوئیں. بھائی جان 2 سال بعد جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہو گیا. راوی لکھتا کہ مکے کے بازار سے جنازہ اٹھا, آگے آگے جنازہ تھا اور پیچھے پیچھے میرے رسول تھے جو دادے کی جدائی میں جو ہے وہ آنسو بہاتے ہیں. 8 سال کی عمر میں مہربان دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا. پھر کفالت کا ذمہ آپ کے چچا جناب ابو طالب نے اٹھا لیا. چچا نے بھی بڑی محبت دی. کھانا کھاتے ساتھ بٹھاتے ہیں, سوتے ہیں تو پہلو میں لٹا لیتے ہیں. حضور پروان چڑھے. جنہیں اللہ عزتیں دیتا ہے آزماتا بھی ہے. عام الحزن آیا, وہ غم کا سال جس میں شفیق چچا اور آپ کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا. اس سال کا نام غم کا سال تھا. حضور گھر میں لگ کے بیٹھ کے, لیکن پھر کار نبوت کی ذمہ داریاں میرے نبی کو میدان عمل میں لے آتی ہیں. ہم نے قوم کے رویے پڑھے, اب کے بار رویے بدل چکے تھے. حضور لا الہ کی دعوت دیتے ہیں, گڑھے کھودتے ہیں, کانڈے بچھاتے ہیں, اوجریاں پھینکتے ہیں, گلے میں رسی ڈال کے تو دیتے ہیں. کتنے دکھ ہیں جو مکہ والوں نے میرے رسول کو نہیں دیے. شعیب ابی طالب میں 3 سال محصور رہے. سوشل بائیکاٹ ہوا, ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گیا. بچے بھوک کی وجہ سے روتے تو مائیں منہ پہ تھپڑ نہیں مارتی, بس اتنا کہتی اگر تمہارے رونے کی آواز کافروں نے سنی تو وہ تمہارے نبی محمد کو تانے دیں گے. بچے خاموش ہو جاتے. صحابہ کہتے ہم نے پتے کھا کے گزارا کیا, چمڑے بھگو بھگو کر کے گزارا کیا. ایک صحابی کا بیان نظروں سے گزرا, وہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی کہ ایک گیلی جگہ پاؤں آیا, نہ جانے وہ کیا تھا, اٹھایا کھا لیا. آج تک یہ خبر نہیں کہ وہ چیز ہے کیا تھی. اور بھائی ان راہوں پہ چلنے والوں کو آزمایا گیا, دکھوں سے 2-4 ہونا پڑا. میرے نبی طائف چلے گئے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, میں انہیں بات سناتا ہوں, لیکن انہوں نے بھی دعوت کو مسترد کیا. حضور فرماتے میں آیا, میں نے تمہیں اپنی بات سنائی, تمہاری قسمت کہ اسے قبول نہیں کیا. حضور فرماتے کہ مہربانی کرنا میرے آنے کی خبر مکہ کے لوگوں کو نہ دینا. انہوں نے کہا ہم تو اس کی تشہیر کریں گے. سنیے گا دوست, حضور طائف سے واپس تشریف لائے. طائف کا بازار ہے اور 2 رویا کتارے ہیں, اوباش لڑکے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں پتھر ہیں. میرے نبی فرماتے میں قدم اٹھاتا ہوں تو وہ میرے پاؤں پہ پتھر مارتے ہیں. مجھے درد ہوا تو میں درد کی شدت کی وجہ سے زمین پہ بیٹھ گیا. وہ آگے بڑھے, حضور کو پکڑا, کندھوں سے پکڑا اور کھڑا کیا. حضور فرماتے میں دوسرا قدم اٹھاتا ہوں تو وہ میرے دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے ہیں. بدن لہو لہان ہے. جوانوں اس دین کی بنیادوں میں پیغمبر کا خون ہے. یہ دین بڑی محنت سے آیا ہے. میں اکاڑا ایک جگہ خطاب کر رہا تھا, کچھ لوگ مجھ سے ناراض ہو گئے. وہ کیا, کسی نے کہا تھا کہ سچ آکھی دے پامبڑ مچدے نے, اور اقبال نے کہا تھا کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر, کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریا کی. کڑوی کسیلی تھی, میں نے برملا برجستہ کہا, حجروں میں بیٹھ کے نہیں, نذرانے وصول کر کے نہیں, صرف ہاتھ چما کر. یہ دین محنت سے آیا ہے, یہ دین جستجو سے آیا ہے. میرے رسول اس پیغام کو لے کے طائف گئے, طائف والوں نے پتھر مارے. عرض کیا گیا ان کے لیے بد دعا کر دیں, فرمایا میں رحمت بن کے آیا ہوں. اور یار وہاں پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا جو علماء کے لیے تھا, جو مبلغین کے لیے تھا. حضور فرماتے مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے کہ وہ میرے ساتھ چلیں گے. بعض کا نتائج جو ہوتے ہیں نا دوست, وہ آنے والی نسلوں پہ چھوڑے جاتے ہیں. ہمیں جو مطلوب نتائج ہوتے ہیں بعض کا خاطر خواہ نہیں ملتے, اور ہم دل برداشتہ ہو کہ ہم کہتے ہیں یار ہمیں تو سجدے سے غرض ہے, جو یہاں نہیں تو وہاں سے کام ہی کرنا ہے. ہم پنجاب میں چلے جائیں گے یا کسی آگے اسلام آباد چلے جائیں گے, یا ہم راستہ بدل کے کل سجدہ چلے جائیں گے. حضور کا یہ فرمان ہمیں, ہم بھی پنجاب میں بیٹھے, حضور کا یہ فرمان ہمیں روشنی دیتا ہے کہ بعض کا نتائج جو ہوتے ہیں وہ آنے والی نسلوں پہ چھوڑے جاتے ہیں. آپ جانتے ہو جب سندھ کے اندر نہید نامی بیٹی کے سر سے راجہ دہر کے گنڈوں نے دوپٹہ کھینچا تو اس نے یا علی الحجاج کہا. حجاج تاریخ کا کوئی قابل ذکر انسان نہیں, بہت بڑا بدماش ہے, اور اس کے ہاتھ ہزاروں لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. اس سماج کا بدماش آدمی کہتا ہے بہن میں حاضر. اس نے پھر اپنے بھتیجے, اپنے داماد کو بھیجا جس کی عمر 17 سال تھی, اور وہ ہندوستان کے تخت و تاج کو رونتا ہوا یہاں آیا اور اس بیٹی کے سر پہ عزت کی ردا رکھی, اور وہ یہاں 4 سال گزار کے گیا. اس نے مکران سے ملتان تک سفر کیا, اپنے کردار سے, اخلاق سے, گفتار سے 1 لاکھ انسانوں کو محمد عربی کا غلام بنا دیا. وہ خود چلا گیا لیکن یہاں دین چھوڑ گیا. اس جوان کو آج زمانہ
محمد بن قاسم کے نام سے جانتا ہے. فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے کہ وہ میرے ساتھ چلیں گے. اور بھائی جنہیں اللہ عزتیں دیتا ہے نا انہیں اللہ آزماتا بھی ہے. حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے, شک میں مادر میں ہے کہ آپ کے سر سے آپ کے باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا. 6 سال کی عمر میں ابوا کے ٹیلے پر ماں خاموش ہے. 8 سال کی عمر میں مہربان دادا جان کا انتقال ہو گیا. عام الحزن شیب ابی طالب, مکے کے تلخ رویے, طائف کے پتھر. ہم پڑھتے ہیں حضور کی زندگی میں ایک خوشی کا سا سما تھا. حضور کی گود میں 2 بچے ہیں, ایک بچے کا نام ابراہیم اور ایک بچے کا نام حسین ہے. حضور دونوں بچوں سے محبت فرما رہے, کبھی ابراہیم کی گال تھپکاتے تو کبھی حسین کی گال کو تھپکاتے ہیں. اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی سے کہو کہ ایک کو رکھ لو اور ایک کو اللہ مانگ رہا ہے. کتنا مشکل ہے بھائی, ایک طرف بیٹا اور دوسری طرف بیٹی کا بیٹا. تو پھر حضور نے اپنا بیٹا ابراہیم پیش کر دیا, بیٹے کی جدائی میں آنسو بہائے. پھر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے بے پناہ محبت فرمائی. کبھی کندھوں پہ سوار کیا, سجدے میں جاتے ہیں تو تسبیحات بڑھا دیتے ہیں. حسین کی زبان کو میرے رسول اس طرح چوستے ہیں جس طرح کھجور کو چوسا جاتا ہے. کبھی دعائیں مانگتے, اللہ یہ میرے بیٹے ہیں, میری بیٹی کے بیٹے ہیں, میں پیار کرتا ہوں, اللہ تو بھی ان سے پیار فرما, اور جو ان سے پیار کرے اللہ تو ان سے پیار فرما. بے پناہ محبت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوتی ہیں. اور بھائی غم کی کہانی نہیں ٹوٹی, سیلاب نہیں تھما, فرشتہ پھر آ گیا اور اس نے آ کے پیغام دیا کہ آپ کے اس بیٹے کو دشت نینوا میں میدان کربلا کے اندر شہید کر دیا جائے گا. کربلا کی مٹی دی گئی کہ جب یہ خون بن جائے تو جان لینا کہ آپ کا نواسا شہید ہو گیا. اور وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی گئی. پھر 60 ہجری کو یزید تخت نشین ہوا اور اس نے ولید کو پیغام بھیجا کہ حسین ابن علی سے میرے لیے بیعت لو. اس نے رات کی تاریکی میں امام حسین کو طلب کیا, اور امام جانتے تھے کہ اس وقت میں وہ کسی سے ملاقات نہیں کرتا, بات خطرے سے خالی نہیں. دوستوں سے مشاورت چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, تو مشورہ یہی طے پایا کہ آپ چند رفقا کو ساتھ لے جائیں, اگر حالات ٹھیک نہ ہوئے تو آپ آواز دیجئے گا, ہم دارالامارت کی دیواریں پھیلان کے اندر آ جائیں گے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے, ولید سے ملاقات ہوئی تو ولید نے بتایا کہ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اب ولی عہد یزید ہے اور وہ بیعت کے لیے کہہ رہا ہے. تو امام حسین فرماتے میرے جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت کس طرح کرے گا, رات کی تاریکی میں چھپ کے. آپ واپس آنے لگے تو مروان بن حکم یہ نائب تھا, اس نے سرگوشی کی. اس نے کہا اگر یہ شخص چلا گیا تو بعد میں قابو پانا مشکل ہوگا. تقاضا یہ ہے کہ بیعت لو, بیعت کرتے ہیں ٹھیک, نہیں کرتے تو سر کاٹو اور دمشق کی بارگاہ میں بھیجو. جب یہ بات کی تو امام نے سن لیا, یہ نہیں ہوا کہ دوڑ کے باہر آئے, انہی قدموں سے واپس پلٹے اور قریب جا کے کہا کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم آپس میں کوئی بات کر رہے تھے. فرمایا میں نے سن لیا ہے. فرمایا تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ میری رگوں میں حیدر کرار کا خون دوڑتا ہے. 2 ٹوک بات کی کہ یزید فاسق ہے, فاجر ہے, اور میں حسین اس کی بیعت سے انکار کرتا ہوں. آپ گھر تشریف لائے اور بہن زینب سے کہا کہ بہن حالات جو کا رخ بدل چکا ہے, یزید تخت نشین ہے اور وہ بیعت کے لیے کہہ رہا ہے, ہم بیعت کریں گے نہیں تو وہ یہاں جھگڑا چاہے گا, اور میں شہر مدینہ کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دوں گا, اس شہر کو خون سے لالازار نہیں ہونے دوں گا. تو تقاضا یہ ہے بہن ہم مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے جاتے ہیں. یہ قافلہ محبت نانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آئے, اشکبار آنکھوں سے سلام کہا, جنت البقیع میں ماں کے قدموں میں کھڑے ہوئے, وہاں دل کی ساری باتیں کہیں, تو یہ وہاں سے مکہ المکرمہ تشریف لے آئے. یہاں 2 لمحوں کے لیے رکیے گا, مدینہ چھوڑنا آسان ہے؟ ابھی حالیہ لوگ حج سے واپس آئے ہیں, ان لوگوں سے پوچھو صرف 8 دن کے لیے گئے ہیں, جب واپس پلٹے تھے تو کیا یوں ہی آگے تھے؟ بھائی دل پہ ہاتھ رکھ کے پلٹنا پڑتا ہے. ہم نے وہاں لوگوں کو دیکھا جب مدینہ سے وہ رخصت ہوتے ہیں, الٹے قدم ہوتے ہیں اور دزدیدہ نگاہوں سے محمد عربی کے روزے کو دیکھ کے روتے ہیں. مدینہ چھوڑنا آسان نہیں. ہم نے ایک حاجی صاحب سے پوچھا حاجی صاحب کہانی سناؤ نا ذرا حرمین کی. وہ کہتا ہے 2 لفظوں کی کہانی ہے, کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر مشکل ہے اور روزے رسول پہ آخری نظر بڑی مشکل ہے. مدینہ چھوڑنا بھائی قیامت سے کم نہیں. یہ تو 8 دن کے لیے گئے نا, کچھ لوگوں نے ڈیرے جما لیے, کچھ لوگوں نے وہاں گھر بنا لیے. کبھی ان سے پوچھو یار مدینے کی محبت کیا کہتی ہے. امام مالک 40 سال روزے رسول پہ رہے, 40 سال زندگی میں صرف ایک حج کیا, دوبارہ حج کے لیے نہیں گئے. اچھا آپ جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے نا آہستہ قدم اٹھاتے, جب واپس پلٹتے تھے تو دوڑ کے آتے تھے. کسی نے وجہ پوچھی تو آپ فرماتے آہستہ قدم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ اگر مجھے موت آنی تو مدینے کی حدود میں آئے, میں دوڑتا اس لیے ہوں کہ کہیں مدینے کی حدود سے باہر موت نہ آ جائے.
یہ مدینے میں رہنے والوں کی کہانی ہے. میرے قبلہ فرماتے میں عمرہ کے لیے گیا تھا تو ایک بوڑھے سے ملاقات ہوئی. کافی دیر بیٹھا رہا, رخصت چاہتے ہوئے اتنا کہا کہ بابا جی اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے. فرماتے یہ کہنا تھا کہ بوڑھے کی آنکھیں چھلک پڑی. فرماتے دل ڈوبنے لگا, خوف کھانے لگا کہ میں نے تو کبھی پاکستان میں کسی کا دل نہیں دکھایا, کوچے حبیب میں میری کسی بات نے اس بوڑھے کا دل دکھا دیا. فرماتے میں نے رک کر کے پوچھ لیا کہ میری کسی بات نے دکھی کیا؟ کہا بیٹا مجھے مدت ہوگی یہاں موت مانگتے ہوئے اور آپ میرے لیے زندگی کی دعائیں مانگ رہے ہو. اور بھائی کچھ لوگوں نے وہاں گھر بنا لیے. پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گئے ہوئے تھے, وہاں ایک یتیم بچے سے ملاقات ہوئی, پھٹے پرانے کپڑے, اس کو رہائش گاہ پہ لے گئے, کھانا بھی دیا, لباس بھی دیا, اور پھر انگلی تھام کے روضہ رسول کے سامنے آ کے بیٹھ کے کہا بیٹا میرا تعلق پاکستان سے ہے اور میرے ساتھ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ پیار کرتے ہیں, میرے بیٹے بنو, میرے ساتھ میرے وطن پاکستان چلو, شہزادوں والی زندگی گزارو گے, وعدہ کیا میں سال میں ایک مرتبہ آتا ہوں, تمہیں بھی ساتھ لے آؤں گا. تو اس بچے نے بڑا معصومانہ سوال کیا کہ پیر جی جہاں مجھے لے جا رہے ہو, گنبد خضرا کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ وہاں ہوں گے؟ تو پیر جماعت علی رونے لگے. آپ فرماتے پتر اگر یہ وہاں ہوتے تو میں یہاں کیوں آتا. اور بھائی کچھ لوگوں نے گھر بنا لیے, ڈیرے جما لیے, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں یار جنہوں نے ابھی تک کوچے حبیب نہیں دیکھا. کبھی ان سے پوچھو کہ حضور کے شہر کی محبت کتنا تڑپاتی ہے. میرے ٹیچر ہیں سلیم دلاوری, حفیظ طائب کے شاگرد ہیں, اچھا لکھتے ہیں, تخیلات میں خود کو کھینچ کے درے حبیب تک لے چلتے ہیں, اور منظر دیکھیے گا کتنا دل نشین ہے کہ آساں دے بوئے کھل دے, درداں دے ورکے تھل دے, دکھاں دے چکڑ چل دے, اکھاں چو ہنجو ڈل دے, لوں لوں دا سینہ پاڑ دے, آقا جی دل نو ساڑ دے, غوطے تے غوطہ کھا رہے ہیں, وہماں چ ڈبدا جا رہے ہیں, دسیا نہ چننا تارے ہیں, رائیاں تو پچھ پچھ ہارے ہیں, جتھے خدا دا نور ہے وہ شہر کنی دور ہے, سوچا پکاندا جاونا من وچ بٹھاندا جاونا, نقشے پکاندا جاونا, کر لے کرینا انج دا ہونا مدینہ انج دا, ویلے نے ڈاڈے یا نبی, پلے نہیں ساڈے یا نبی, بیٹھے دراڈے یا نبی, امتی تو ہاڈے یا نبی, ہجراں دے پھنیر شوک دے, مڑ مڑ کے اے حقوق دے, آمن مرادہ پک کے, قسمت لے جاون دھک کے, سونا مدینہ تک کے, بہ جاواں جس دم تھک کے, ٹھنڈی ہوا جے وگ جائے تے اکھ ذرا کو لگ جائے, کملی ذرا سرکا کے, مکھڑے تو پردہ چا کے, خواباں چ پھیرا پا کے, آقا اے آکھن آ کے, راواں دی سختی جل کے, آئے دوروں چل کے, الفت دے ڈابو تر کے, ہو کے سلیم بھر کے, دل نو آنند آ گیا, سانو پسند آ گیا. اور بھائی کچھ لوگوں نے وہاں ڈیرے جمائے, کو 8 دن کے لیے گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے آئے, اور کچھ لوگوں کو ابھی تک اس کوچے حبیب کی ابھی تک زیارت نصیب نہیں ہوئی, وہ یہاں تڑپ رہے ہیں. اور بھائی حسین تو پیدا مدینے میں ہوئے, بچپن مدینے میں گزرا, لڑکپن جوانی کی بہاریں مدینے میں, اب بڑھاپا ہے, مدینہ چھوڑنا اتنا آسان تھا, لیکن اس دین کی بقا و احیا کے لیے حسین ابن علی نے مدینہ کو چھوڑا اور مکہ تشریف لے آئے. اچھا جب یہ مکہ تشریف لائے تو کوفہ والوں کو بھی خبر ہوگی کہ امام یہاں تشریف فرما ہے, تو انہوں نے خط لکھنے شروع کر دیے کہ ہم بے امام ہیں اور آپ ہماری سرپرستی فرمائیں. خط ایک نہیں کئی خط تھے, اور بعض خط تلخ بڑے تھے, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نہ آئے تو ہم بروز حشر اللہ کو شکایت کریں گے کہ ہمیں آپ کے نبی کے نواسے کی مدد کی ضرورت تھی اور یہ ہماری مدد کے لیے نہیں آئے. تو امام دل میں خوف الہی رکھتے تھے, اور یہ خوف الہی امام کو کھینچ کے جو ہے وہ کوفہ کی طرف لے گیا. یہ بھی مشورہ ہوا کہ آپ اپنا کوئی نمائندہ وہاں بھیجے, حالات کا جائزہ لیا جائے, پھر کوئی فیصلہ کیا جائے. تو آپ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا, اور وہاں کے جو گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور وہ محب اہل بیت میں سے تھے. جب حضرت تشریف لے گئے تو پہلے دن جو ہے وہ 14,000 کوفی بیعت کرتا ہے مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں امام کے لیے, اور آپ نے فوراً بھائی کو خط لکھا کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں اور یہ لوگ آپ کے لیے دیدہ و دل فرش راہ ہیں, تشریف لائیں اور ان کی سرپرستی فرمائیں. اور ادھر کوفہ کے حالات یکسر بدل جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو یزید کے حمایتی تھے انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ یہاں جس شخص کو تو نے متعین کیا ہے وہ تو ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا ہے, اگر چند دن یہ سلسلہ اسی طرح چلا تو یہاں تیری حکومت کو خطرہ ہے, اور یہاں کسی ایسے شخص کو بھیج جو یہاں کے حالات کو کنٹرول کرے. تو اس نے پھر بصرہ کا جو گورنر تھا ابن زیاد بدبخت, اس کو وہاں یہاں بھیجا, اور وہ رات کی تاریکی میں آیا, حجازی لباس پہنا, یہ جو مکہ مدینہ کے لوگ لباس پہنتے وہ لباس پہنا, اپنے چہرے پہ نقاب کیا, صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ لوگوں کے دلوں میں امام کے لیے کیا جذبات ہیں. جب یہ داخل ہوا تو لوگ سمجھے شاید کہ امام تشریف لے آئے ہیں, لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے, اور یہ سیدھا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل تک پہنچا, اور آپ بھی سمجھے شاید کہ امام تشریف لے آئے ہیں. آپ نے محل کا دروازہ بند کیا, چھت پہ چڑھے اور کہا کہ میرا مشورہ ہے کہ آپ
واپس تشریف لے جائیں۔ اس نے چہرے سے کپڑا اٹھایا تو یہ ابن زیاد تھا۔ اس نے کہا مجھے یزید نے بھیجا، دروازہ کھولو۔ نعمان بن بشیر کو موصول کر دیا گیا اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ 40,000 کوفی بیعت کر چکا تھا، لیکن جب ابن زیاد نے خطاب کیا نا کہ مجھے بھی جانتے ہو اور میرے باپ کو بھی جانتے ہو، ہم بڑے پرانے اہل بیت کے دشمن ہیں، میں بچوں کو یتیم کروں گا، عورتوں کے سہاگ اجاڑ دوں گا، بہت کچھ اس نے کہا۔ پھر وہی ہوا کہ کوفیوں کی بے وفائی پہلے ہی بڑی مشہور تھی کہ یہ وفادار نہیں ہوتے، سب تتر بتر ہو گئے۔ 40,000 کوفی ہیں بھائی۔ مسلم بن عقیل جب مسجد میں گئے اور سلام جب پھیرتے تو پیچھے ایک کوفی بھی نظر نہیں آیا، اور مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اور شہادت کے وقت مسلم بن عقیل کی زبان پہ یہ لفظ تھے، کاش کہ کوئی میرے بھائی کو بتا دے کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے۔ یہاں کے حالات یکسر بدل گئے اور ادھر امام نے آنے کا فیصلہ کیا۔ ساتھیوں نے ہر چند کہا کہ پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں، حج کا موسم ہے، آپ یہاں خطاب کریں، ہم اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، لیکن آپ فرما دیں میں حرم کا مینڈا نہیں بننا چاہتا، میرے نانا نے میرے کندھوں پہ کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں، میں انہیں وفا کرنے جا رہا ہوں۔ اور دوسرا فرمایا انہوں نے مجھے خط لکھے ہیں اور میں خوف الہی رکھتا ہوں، قیامت کے دن اگر وہ میری شکایت کریں گے، انہوں نے کہا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے کہ ہم اللہ کو شکایت کریں گے یہ ہماری مدد کے لیے نہیں آئے، تو یہ خوف الہی امام کو کھینچ کے کربلا تک لے گیا۔ بھائی تقدیر کا لکھا ہوا تھا، یہ شہادت تو بچپن میں مشہور ہو چکی تھی، حضرت ام سلمہ کے پاس وہ مٹی تھی۔ اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں تھے، سر راہ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، تو آپ نے پوچھا یہ جگہ کون سی ہے، تو بتایا گیا یہ کربلا ہے۔ تو آپ خیمے سے باہر آ کے رونے لگے، کہا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے بچوں کو بے دردی سے شہید کر دیا جائے گا۔ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخت سفر باندھا اور آپ فرما دیں میرے غم گسارو، میرے جان نثارو، نہ روکو مجھ کو جانے دو، مجھے نانے کے دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دو، میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے۔ فرمایا لوگوں اگر میں نہیں جاتا نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ رخت سفر باندھا سر راہ، فرزدق عرب کا مشہور شاعر، اس سے ملاقات ہوئی، حالات پوچھے، کہا دل آپ کے ساتھ اور تلواریں یزیدیوں کے ساتھ۔ آگے بڑھے تو ہر نے روک لیا۔ تو مختصر یہ ہے بھائی، یہ قافلہ یکم یا 2 محرم کو کربلا میں تھا اور 7 محرم کو پانی بند ہوا، نہر فرات پہ پہرے دار کھڑے ہیں۔ 9 محرم کو جی بھر کے اللہ کی عبادت کی، مناجات پیش کیے، آنسو بہائے، اس کی یاد میں تڑپے۔ پھر 10 محرم کا دن آیا اور دو بدو جنگ کا آغاز ہوا، یہاں مٹھی بھر اور وہاں ہزاروں میں ہے۔ بھائی جنہیں اللہ عزت دیتا ہے نا، اللہ انہیں آزماتا ہے، اور یہ کربلا کی دیکھیے گا کتنی بڑی آزمائش ہے کہ امام علی مقام ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے اور اپنے مجاہدین کو میدان میں اتارا، اور وہ کئیوں کو واصل نار کر کے شہادت کا جوڑا پہنتے ہیں، اور حسین اپنے مجاہد کی لاش اٹھا کے خیمے تک لا کے اللہ سے صرف اتنا کہتے ہیں اللہ حسین کی اس قربانی کو قبول فرما لے۔ اپنا یار بیٹا علی اکبر میدان میں آیا، 18 سال عمر ہے، کہا ابا جان مجھے اجازت دیجئے، کہا اپنی پھپھو سے اجازت لو، پھپھو سے اجازت دی، کہا پھپھو میں کس کا بیٹا؟ تو آپ فرما دی تو میرا بیٹا۔ تو کہا حسین کس کا بیٹا؟ کہا قرآن کہتا ہے کہ حسین نبی کا بیٹا۔ کہا پھر اپنے بیٹے کو نبی کے بیٹے پر قربان ہونے کی اجازت دیجئے۔ اور 18 سالہ جوان میدان میں آیا، کئیوں کو واصل نار کر کے واپس آیا، کہا ابا جان 2 گھونٹ پانی ملے تو دیکھیے گا کہ آپ کا بیٹا ان نلائکوں کو کس طرح واصل نار کرتا ہے۔ حسین اپنی خشک زبان اپنے بیٹے کے منہ میں رکھتے ہیں، تھوڑی سی تراوٹ آئی، یہ میدان میں آیا۔ اب کے بعد دشمن چال بدل چکا تھا، دور سے حسین کے بیٹے کو پتھر مارنے شروع کر دیے۔ یہ پتھر لبوں پہ بھی لگے ہوں گے، یہ پتھر رخسار پہ بھی لگے، یہ پتھر آنکھوں پہ بھی لگے، یہ پتھر سینے پہ سر پہ بھی لگے۔ حسین کا بیٹا جب خود کو سنبھال نہ سکا، گھوڑے سے زمین کی طرف آیا اور آواز دے کے کہا ابا جی مجھے سنبھالیے گا۔ راوی کہتا اس وقت امام کی عمر 56 سال 5 ماہ 5 دن تھی، اور آپ کی داڑھی اور سر کے بالوں میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا، اتنے جوان دکھائی دیتے تھے۔ جب کربلا میں پتر تڑپتا ہے، حسین اپنے بیٹے کے لاش کو اٹھا کر خیمے تک لا کے پہلے تو کہتے ہیں اللہ حسین کی اس قربانی کو قبول فرما لے، اور آپ کی داڑھی اور سر کے بال سفید ہو چکے تھے، اور بیٹا علی اکبر بھی پیش کر دیا، اور چھوٹا بیٹا علی اصغر 6 ماہ عمر ہے یار، حلق میں 2 شاخہ تیر لگا، خون نکلا، فضا میں اڑایا، اور کہا مالک حسین کی یہ ننھی قربانی بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اور اپنا بھتیجا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 سال عمر ہے یار، چھوٹی سی تلوار لے کے کہتا ہے چچا اب میری باری، یہ حسن کا بیٹا بھی اب میدان میں آ گیا۔ 2 لمحوں کے بعد
اس بیٹے کو بھی شہید کر دیا گیا. تو حسین اس بیٹے کے بھی لاشے کو اٹھا کے خیمے تک لا کے کہتے اللہ حسین کی اس قربانی کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اونو محمد بھی پیش کر دیے, حضرت عباس کو بھی پیش کر دیا, اور پھر خود میدان میں ہے. کئیوں کو واصل نار گاجر مولی کی طرح کاٹا, لیکن دشمن کی طرف سے تیر تلواریں نیزے پورے جسم میں پیوست تھے, اور آپ گھوڑے کی زین سے فرش زمین کی طرف آئے اور پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا, اور کیا کہتے ہیں مالک میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں, بتا تو بھی حسین سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اور جنہیں اللہ عزتیں دیتا ہے بھائی انہیں اللہ آزماتا بھی ہے. اور اس منظر کو حوروں نے بھی دیکھا ہوگا, کلیجے پھٹے. اس منظر کو فرشتوں نے دیکھا کہ مالک دھرتی پہ کیا ہونے جا رہا ہے. ایک وقت تھا فرشتوں نے کہا تھا پاکی ہم بولتے ہیں انسان کو بنانے کی کیا ضرورت, تو اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون, فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. آج کربلا میں انی اعلم ما لا تعلمون کی تفسیر ہو رہی ہے. فرشتوں تمہارے سینوں میں دل, اس میں دھڑکنے, اس میں قاسم کا پیار, اس میں علی اکبر کی محبتیں, اس میں علی اصغر کی چاہتے ہوتی, میں دیکھتا کس طرح قربان کرتے. یہ حسین ہے, یہ حسین ہے, یہ حسین ہے. سب کچھ قربان کرنے کے باوجود بھی کہہ رہا ہے بتا مولا تو مجھ سے راضی بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. یار اس منظر کو اقبال نے دیکھا تو خراج فاطمہ کو پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاست, پاست فرمانے جناب مصطفیٰ, ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ برخا کی اوپاشید میں. اقبال کہتا ہے سیدہ تیرے بابا کی شریعت کا پابند ہوں, حکم ہے نا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں. ورنہ اقبال کہتا ہے آج جی چاہتا ہے کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ نہ کروں, تیری قبر کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں. کعبے کی طرف طواف نہیں, تیری قبر کی طرف رخ کر کے طواف کروں, کیونکہ جو کام تو نے کیا ہے وہ دنیا کی کسی اور عورت نے نہیں کیا. نبی کے گھر کی ہے عزت نبی سے سنتے ہیں, علی کے گھر کی ہے عظمت علی سے سنتے ہیں. وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو, حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو. اور یار حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا, اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی, خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. حسین ابن علی کی والدہ کو اقبال خراج کیوں پیش کرتا ہے؟ اقبال کہتا ہے سیدہ یہ تیرے دودھ کی تاثیر ہے. سیدہ دودھ بھی پلاتی تھی, سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی تھی. تو بچوں نے دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیا. کربلا سے پیغام ملتا ہے کہ کردار نسلیں بناتا ہے, اور اقبال امت مسلمہ کی عورت کو پیغام دیتا ہے اگر درویش لاہوری کی نصیحت کو اے امت مسلمہ کی عورت تو پکڑ لے, ہزار زمانے ہزار سنگتیں بیت جائیں گی, کہا تیرا نام نہیں مٹے گا. اقبال کا مشورہ کیا ہے؟ وہ کہتا تو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو جا, تو بطول بن جا, تیری گود میں حسن حسین کے جان نشین کھیلیں گے. بھائی جان ماں کا کردار نسلیں بناتا ہے. نیپولین یا ہٹلر کہتا ہے تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. ماں کا کردار نسلیں بناتا ہے. اگر ماں مؤثر نہیں ہوگی تو اولاد بھی مؤثر نہیں ہوگی. کربلا کہ کاری کی ماں کو اقبال خراج اس لیے پیش کرتے ہیں کہ سیدہ یہ تیری تربیت کا جوہر ہے کہ تیرے بچوں نے اسلام کی آبرو کو بچا لیا. ماں مؤثر ہوگی تو میرے بھائی اولاد بھی مؤثر ہوگی. منصور الوی ایک بہت بڑا رائٹر گزرا ہے, وہ کہتا ہے میں نے ایک بچے سے پوچھا تو بڑا ہو کر کیا بنے گا, تو اس نے کہا میں بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنوں گا. آپ جانتے نور الدین زنگی کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس کو حضور خواب میں ملے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. حضور خواب میں ملے, کہا نور الدین دو چت قبرے کتے میری طرف بڑھ رہے ہیں, راستہ روکو. اٹھے مصلی بچھایا اور رونے لگے, اللہ خیر ہو مدینے کی. حضور دوسرے دن پھر خواب میں ملے, کہا نور الدین وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں. اٹھے مصلی پہ بیٹھ کے تڑپ گئے, اللہ میرے حضور کے شہر مدینہ کی خیر ہو. حضور تیسرے دن پھر خواب میں ملے, کہا نور الدین وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں. اب کے بار مصلی پہ نہیں, دوڑ لگا دی. 20 دن کا سفر 16 دنوں میں کیا. لبیک کی صدائیں دیتے ہوئے مدینہ میں داخل ہوئے, اور وہ دو بدبخت جو روزے رسول کی طرف سرنگ کر کے ذریعے داخل ہو رہے تھے انہیں وہاں سے نکالا اور انہیں ذبح کیا اور انہیں واصل نار کیا. پھر مدینے کی گلیوں میں نور الدین چیخے مار مار کے روتا ہے اور کہتا ہے بندہ نواز یہ میرا اعزاز کہ اس بری کائنات میں آپ نے میرا انتخاب کیا. کہا بیٹا تو نور الدین زنگی بنے گا؟ کہا جی استاد جی. کہا ہاں میں نور الدین زنگی بنوں گا. تو کہا دل میں شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے میری ماں کہتی پتر اگر تو نور الدین زنگی بنے گا نا تو خواب میں رسول اللہ تمہیں اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے. بھائی جان یہ مائیں سکھاتی ہیں, یہ مائیں بناتی ہیں. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ, کتنا بڑا نام ہے. کاکی ہندی کا لفظ ہے جس کا معنی روٹی ہے,
اور اس نام سے قطب الدین شہرت کیسے پاتے ہیں؟ سنیے گا، والدہ بچپن میں بیٹے کو مصحلہ دے دی، کہتے بیٹا دامن پھیلا اور اپنے رب سے مانگنا۔ بیٹا اہتمام کے ساتھ مصحلہ بچھاتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے اور اپنے مالک سے اپنی التجائیں پیش کرتا ہے، اور ماں کیا کرتی ہے؟ تازہ کھانا بنا کے کمرے میں رکھ دیتی ہے۔ یہ دعا سے فارغ ہوتا ہے، ماں کہتی ہے بیٹا رب نے تیرے لیے کھانے کا انتظام کر دیا، کھانا کھاتا ہے، اور کبھی کبھی ماں سے اظہار بھی کرتا ہے کہ ماں میرا مالک کتنا مہربان ہے، میں اس کے حضور دامن پھیلاتا ہوں، وہ مجھے تازہ کھانا دیتا ہے، اور ماں راضی ہوتی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، میرے بیٹے کا تیرے ساتھ توکل کا رشتہ جڑ گیا۔ سنیے گا دوست، فرماتی ہیں ایک دن میں کام کی غرض سے گھر سے باہر تھی، آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی۔ آپ فرماتی جب میں گھر آئی تو میرا دل ڈوبنے لگا، خوف کھانے لگا، اللہ بڑی محنت سے تیرے ساتھ اس کو جوڑا ہے، آج کہیں وہ توکل کا رشتہ نہ کمزور ہو جائے۔ آپ فرماتی جب میں گھر آئی تو میں نے کہا بیٹا قطب الدین کھانا کھایا؟ کہا ہاں ماں کھایا۔ کہا ماں جو آج کھایا پہلے کبھی نہیں کھایا، جو مزہ آج آیا پہلے کبھی بھی نہیں آیا، اور ماں تو رب سے جوڑتی تھی، یہ وہی قطب الدین ہے۔ ماں مدرسے میں بیچتی ہے، استاد کہتا ہے بیٹا پڑھ الحمدللہ رب العالمین، ازبر تھا 14 پارے سنائے۔ استاد بڑے متاثر ہوئے، پتر جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے، تیرے ہجے بھی اچھے ہیں، منزل خوب ہے۔ تو کہا استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمس طے نہیں کیے۔ تو کہا بیٹا یہ دولت کہاں سے آئی؟ تو عرض کرتے ہیں استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی، میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کیے ہیں۔ ماں قرآن پڑھے بیٹا قاری قرآن بنتا ہے، ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے۔ یہ کردار بناتا ہے نسلیں، یہ کردار سنوارتا ہے نسلیں۔ اگر ماں مؤثر ہوگی تو اولاد بھی۔ کلاس روم میں ٹیچر سوال کرتا ہے بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے ڈاکٹر کسی نے انجینئر کہا، ایک بچہ کہتا ہے استاد جی میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا۔ جھٹکا لگا، کہا بیٹا صحابی وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو، سر کی آنکھوں سے حضور کا جمال دیکھا ہو، تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے، لیکن بتا دل میں شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو کہا استاد جی میری والدہ روزانہ سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے، تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا ہے میں بڑا ہو کر صحابی بنوں۔ یہاں رکیے گا دوست، کیا ہم نے اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت سکھائی؟ فتنوں کا دور ہے، اسلام آباد سے کراچی تک جو تبرے بولے گیا آپ کو نہیں پتا، اور اس موسم میں تو جو ہے یہ فتنے منہ زور ہوئے ہیں۔ یہ عقائد آپ لوگوں نے ان بدبختوں کے نہیں سنے؟ 6 صحابہ کے علاوہ سب جہنمی، مفاد پرست، حق غصب کیا گیا، کیا کچھ نہیں کہا گیا؟ مجھے اپنی عمر سے اس لیے نفرت کس کا نام عمر؟ اور بھائی گلی گلی فتنے ہیں، صحابہ کو گالیاں دینے والے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو صحابہ کا پیار سکھایا؟ معذرت سے کہوں گا جواب نہیں میں آئے گا۔ اگر سکھایا ہوتا نا، جس طرح ٹیچر روزانہ سکھاتا ہے، ایک نیا سبق لے کے آتا ہے کلاس میں، اگر یہ بوڑھا باپ اور یہ بوڑھی ماں مصلی بچھاتی، چٹائی سامنے رکھ کے کہتی آؤ بچوں یہاں بیٹھو، اور کتاب کھول کے کہتی آؤ بچوں آج ابو بکر کی باتیں کریں، آؤ بچوں آج عمر فاروق کی باتیں کریں، عثمان غنی کی، مولا علی کی باتیں کریں، تو بھائی جان اس کے نتائج آپ کے سامنے آنے تھے۔ اگر کوئی نلائق بدبخت بکواس کرتا نا تو وہ گدی سے زبان کھینچتا کہ ماں تو بچپن میں بتا گئی ہے، سکھا گئی ہے کہ ابو بکر وہ ہے، رسول اللہ فرماتے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے، ابو بکر کو صلہ قیامت کے دن میرا رب ہی عطا فرمائے گا۔ اور بھائی یہ ہم نے سکھانا تھا، ہم کیا سکھاتے رہے؟ بس یہی گلا شکوا، اینا واسے رزق کٹھا کریے یہاں سے اینا دے کول رہیے۔ ہم نے پردیس کے دھکے بھی کھائے، ہم نے فیکٹریوں میں 18 گھنٹے کام بھی کیا، اور صرف دنیا ہی کماتے رہے یار۔ جو بڑی دولت تھی اس کو ٹائم ہی نہ دیا، اس کو دوسروں کے ہتھے چاٹ دیا۔ اپنی نسلوں کو وقت دو، اگر اپنی اولاد کو وقت نہ دو گے تو یہ کسی اور کے ہاتھوں میں کھیلیں گے۔ معذرت سے کہوں گا پھر یہ ہاتھ نہیں آئیں گے، اور پھر تویز گنڈے، اور پھر مولویوں کے پاس آ کے کہ مولوی جی دعا کرو یہ سدھے پاسے نہیں پہ ہوندا، آئے گا کس طرح؟ آپ نے وقت ہی نہیں دیا، وقت گزارا ہی نہیں ان کے ساتھ۔ بھائی جان میرے نبی نے اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا، آپ بھی تقسیم کیجئے گا۔ ایک وقت اللہ کے لیے، اس میں مخلوق نہیں، ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے، پاؤں مبارک متورم ہو جاتے۔ عرض کیا گیا حضور آپ مشقت میں پڑے رہتے ہیں، میرے نبی فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایک وقت مخلوق کے لیے دکھیوں کے کام آتے تھے، بیواؤں کے کام آتے تھے، ایک وقت اپنے لیے۔ اما عائشہ سے عرض کیا گیا حضور گھر تشریف لاتے تو کیا معمولات ہوتے؟ تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار۔ آپ فرماتی حضور گھر آتے ہیں تو جوتا بھی گانٹھ لیتے ہیں، بکری کا دودھ بھی دھو لیتے ہیں، کپڑوں کو پیوند بھی لگا لیتے ہیں۔ سوال ہے یہ کام ازواج نہیں کر کے دے سکتی تھی؟ حضور اپنا کام خود کیوں کرتے ہیں؟ یہ امت کی تعلیم کے لیے۔ جو اپنا کام خود کرتے ہیں ان کی طبیعتوں میں عجز پیدا ہوتا ہے، اور جو اپنا کام خود نہیں کرتے 2 چیزیں ہوں گی، یا متکبر ہوں گے یا پھر وہ سست ہوں گے۔
حضور اپنا کام خود کرنے کا مزاج رکھتے تھے. اور آج کچھ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب میری گاڑی کا دروازہ کھولنے والا ملازم الگ, بوٹ پالش کرنے والا الگ, کپڑے دھونے پریس کرنے والا الگ, مجھے اپنا کام خود کرنے کی کیا ضرورت. اللہ فرماتا ہے محبوب اگر آپ کہو تو ہم بتھے مکہ کو سونے چاندی کا بنا دیں, اور یار جس کے دربان ابو بکر و عمر جیسے لوگ ہوں وہ اپنا کام خود کریں اور میں اپنا جوتا بھی نہ اٹھا سکوں, میں بازار سے سبزی بھی نہ لا سکوں, تو یہ مجھے دیکھنا ہوگا یا تکبر ہوگا یا پھر سستی ہوگی. حضور اپنا کام خود کرنے کا مزاج رکھتے تھے, اور ایک وقت گھر والوں کے لیے. اس کے نتائج سنیے گا. سیدہ فاطمہ نے اپنے والد گرامی کو ساری رات امت کے لیے روتے ہوئے دیکھا, سجدوں میں دیکھا, تو یہ مزاج سیدہ کا بھی تھا. سیدہ مصلی بچھاتی ہیں, پیشانی جھکاتی ہیں, اور ایک دن اللہ سے کیا کہتی, یا اللہ تیری راتیں کتنی مختصر ہیں, رات بیت جاتی ہے, فاطمہ کا ذوق بندگی نہیں پورا ہوتا. اللہ فاطمہ کو ایک رات تو دے دے, جی بھر کے تجھے سجدے تو کر لوں. یہ سیدہ نے والد گرامی سے سجدے لیے. اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے تہجد اپنے باپ سے سیکھی ہے. امام زین العابدین ایک دن میں ہزار رکعت نفل پڑھتے تھے. سیدہ زینب جب کربلا سے واپس مدینہ آئی نا, تو مدینے کی عورتوں نے افسوس کے لیے آئی. کسی خاتون نے کہا بہن خاندان نبوت پہ کربلا میں سب سے مشکل گھڑی کون سی تھی؟ پوچھنے والے کی غرض سمجھ میں آتی ہے, وہ شہادت کی تڑپتی کسی کی داستان سننا چاہتی تھی. تو سیدہ زینب نے سنیے گا, دل کے کانوں سے سنیے گا کیا جواب دیا. محبت عمل کو آسان کرتی ہے, محبت دعویٰ عمل دلیل. معذرت سے کہوں گا یہ حسینیت کے نعرے آج کھوکھلے ہو گئے. سیدہ زینب سے جب سوال کیا گیا خاندان نبوت پہ سب سے مشکل گھڑی کون سی تھی, تو آپ فرما دی سب سے مشکل گھڑی وہ تھی جب خیموں کو آگ لگی اور بچے ڈر کی وجہ سے بھاگے. تو آپ فرما دی ہم بچوں کو اکٹھا کرنے لگے, شہداء کی لاشیں جمع کرنے لگے. تو فرماتی تھوڑا سا وقت لگا, اور وہ جو بچوں کو تلاش کرنے میں وقت لگا, تو آپ فرما دی ہماری نماز مغرب میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی. قضا نہیں بھائی, قضا نہیں ہوئی, تاخیر ہوئی ہے. اور یہاں کہانی کیا ہے, نام حسین کا ہے اور کردار کیسا ہے. معذرت سے کہوں گا ان کے نام کی نیاز بھی بانٹی, ان کے نام کے نعرے بھی لگائے, آنسو بھی بہائے. اور بھائی جان انہوں نے تو کربلا میں بھی مصلی بچھایا تھا. یہ گھر سے ملا تو کربلا تک پہنچا. ہم صرف نام کے حسین نہیں, کردار بھی تو لاؤ نا یار. کوئی کہتا کپڑے پاک نہیں, کپڑوں کی تو کہانی نہیں, من گندے ہیں. کوئی کہتا میرے حصے دی بھی پڑھایا. میں اور آپ اپنی اپنی نمازوں کا شمار کریں, ابھی انگلیوں کے پوروں کے گن کے ہم بتا سکتے ہیں ہم نے زندگی میں نمازیں پڑھی کتنی ہیں. کسی کے پاس فجر, کسی کے پاس ایک جمعہ, اور کسی کے پاس ایک عید کی نماز. اور کچھ نالائق آپ کو لوگ ایسے بھی ملیں گے جنہوں نے کبھی زندگی میں مسجد کا رخ بھی نہیں کیا, اور وہ فخر سے کہتے جمن تو لے کے ہون تک کبھی مسجد گیا ہی نہیں. یہ فخر کی بات ہے. قیامت کو اللہ فرمائے گا مجھے سجدہ کرو, بے نمازی بھی کہے گا ساری زندگی نہیں منی, آج ہی سجدہ کر لوں, باوجود چاہنے کے باعث سجدہ نہیں ہوگا, یوں کمریں اکڑ جائیں گی. بے نمازی کہاں ہوگا؟ قارون, حامان, یہ کون ہے؟ یہ اللہ رسول کے دشمن ہے. جس صف میں اللہ رسول کے دشمن ہوں گے اسی صف میں بے نمازی کو کھڑا کیا جائے گا. وہ ساغر کہتا ہے کون کہتا ہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیا, ہم اندھیروں میں کھڑے ہیں. کمی کے ساتھ کھڑا ہونا توہین جانتے ہیں. میں ڈسٹرکٹ منڈی باولدین ایک جگہ خطاب کے لیے گیا, نماز کا ٹائم تھا, ہمارے ساتھ ایک ذات کا مصلی کھڑا ہو گیا, چودھری صاحب نے کھینچ کے پچھلی صف میں کر دیا, تیرے نال تو میری نماز بھی نہیں ہوتی. اور کمی کے ساتھ کھڑا ہونا توہین جانتے, جو اللہ رسول کے دشمن ہوں گے ان کے ساتھ کھڑا ہونا اعزاز کی بات ہوگی. اور بھائی گھر سے مصلی ملا تو مصلی کربلا تک گیا, اور آج ہمارے پاس گیا ہے ایک گھر میں 8 10 افراد ہے, نماز سب پہ فرض ہے. یہ بستی مسلمانوں کی, یہاں بسنے والے مسلمان, یہاں کلمہ گو لوگ رہتے ہیں. حی علی الصلاۃ کی صدائیں فضا میں 5 وقت گونجتی ہیں. اللہ کا منادی حی علی الصلاۃ کی صدائیں دے, کتنے لوگ آتے ہیں, چونک آباد, پھٹے آباد, چائے کے کھوکے آباد, کبوتر بازوں کے ڈیرے آباد. اور اگر ویران ہے تو اللہ کے گھر ویران ہے. حسین کا نام اور کردار کہاں ہے؟ وہ تو کربلا میں بھی سجدے کرتے ہیں. وہ تو کہتے کربلا میں مشکل گھڑی تھی کہ ہماری نماز مغرب میں تاخیر ہوئی. لاؤ نا کردار یہ والا بھائی. آپ نے اپنے بچوں کو بہت کچھ دیا. کبھی گزرتے تھے تو کچے گھروندے تھے, اور دوبارہ جب گزرتے ہیں تو جناب بہت بڑا گھر, بہت بڑا محل. دو یار, یہ نہیں ہم کہتے اپنے بچوں کو بڑا گھر نہ دو, سعادت مندی کی نشانی ہے. بڑی گاڑی دو بھائی, یہ بھی سعادت مندی کی نشانی ہے. گھر بھی دو, گاڑی بھی دو, بنگلہ بھی دو. میرا ایک سوال ہوتا ہے, میں جب بھی کبھی اس موضوع پہ بات ہو تو میں یہ سوال ضرور کرتا ہوں, آپ نے اپنے بچوں کو گاڑی بھی دی, بنگلہ بھی دیا, لاکھوں نہیں کروڑوں چھوڑا,
اور یہ جو کروڑوں چھوڑتے ہیں نا، یہ بڑے فخر سے بات کر دوستوں میں بیٹھ گئے اینا چھڑ کے جاواں گے ساتھ پشتا بیٹھ کے کھان ختم نہ ہو، بھائی محنت کی ہے، صلہ ملا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اولاد یاد کرے گی، کٹے دا سوا یاد کر دیے، کفن میلا نہیں ہونے دیتی، اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ نے اتنا کچھ دیا، ایک سوال ہے، آپ نے اپنے بچوں کو مصلی دیا؟ آپ نے بچوں کو درود کی تسبیح دی؟ گھر کی تلاشی لو، مصلی نہیں ملے گا، اگر ملے گا تو کہیں سٹور میں پڑا ملے گا۔ اور حسین نے تو کربلا میں بھی نماز نہیں چھوڑی تھی بھائی، اور آج وعدہ کرو کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ آپ حسینی ہو یار، حسین ابن علی نے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا تھا، یاد کرو، بچپن کا دھندلا سا نقشہ آپ کے پاس ضرور ہوگا کہ جو بچپن میں قاری صاحب سے پڑھا تھا اور اس کے بعد اس کو بند کر کے رکھ دیا، دوبارہ کبھی اس کتاب سے رابطہ ہوا؟ ہاں ہوا، ہم بڑے ہوئے، کمانے کے قابل ہوئے، گھر بنایا، فیکٹری بنائی، کارخانہ بنایا، بطور برکت قرآن پڑھا گیا، وہ بھی خود نہیں پڑھا، ہم کس لیے ہیں؟ لوگ سمجھتے شاید مولوی کو 500,000 دیں گے اور یہ 500,000 کے بھوکے اس لیے ہمارے پاس آئیں گے، نہیں، آپ کے پیسوں کے بھوکے، یہ اخلاقی قدروں کو جانتے ہیں، اور حق تو تمہارا اپنا تھا کہ باپ کی قبر پہ خود نہ پڑھ سکے، گھر بنائے تو خود نہ پڑھ سکے، بچپن میں پڑھا اور جب بڑے ہوئے تو بطور برکت قرآن پڑھا۔ کیا اس کتاب سے ہمارا صرف اتنا رابطہ؟ حسین تو نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھتے ہیں، ہم نے کبھی قرآن کھول کے دیکھا کہ اللہ کا کلام ہم سے کیا کلام کر رہے ہیں؟ آج پوری دنیا میں ہماری رسوائی کا سبب بھی یہی ہے بھائی، ہم نے اس کتاب سے تعلق کمزور کیا۔ اقبال شکوہ جواب شکوہ میں کہتا ہے کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے، ہم وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ جواب کیا آتا ہے، سنیے گا، سیگا بدلا ہے کہ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے وہ آبا تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھوں پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہماری ذلت کا سبب بھی یہی ہے کہ ہم نے اس کتاب سے تعلق کمزور کیا۔ حسین نے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا، آؤ بھائی قرآن سے اپنا تعلق جوڑو، قرآن کو روزانہ کھول کے پڑھا کرو، سمجھ کے پڑھا کرو، عمل کے جذبے اور ساتھ اس کا ابلاغ کا بھی جذبہ ساتھ رکھیے گا۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں ہمیں ایک پیغام یہ بھی دیا، مشکل حالات ہونا تو لوگ راستہ بدلتے ہیں، سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں، لیکن حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیتے ہیں، لیکن ظالم کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیتے۔ اللہ مجھے آپ کو حسین ابن علی کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کہا سنا اللہ مجھے آپ کو عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے۔ آج کی اس بزم کو جن بچوں نے سجایا، ہم سب کو جمع کیا، میں ان سب بھائیوں کے لیے، دوستوں کے لیے دعا گو ہوں، اور بالخصوص علماء نے سرپرستی فرمائی، ان شخصیات کا پیار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان بچوں کی محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا